حج سے پہلے جو جمعہ ہوتا ہے اور حج کے بعد والا جو جمعہ ہوتا ہے اس کے اندر حاجیوں کی تعداد اور قرب جوار اور بہت سارے لوگوں کے آنے کی وجہ سے کعبۃ اللہ تقریباً 3 گھنٹے پہلے اندر جانے سے روک دیا جاتا ہے اور باہر نکلنے کے لیے بھی تقریباً 2 گھنٹے ہمیں لگیں گے. تو اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ حج سے پہلے والا جمعہ اور حج کے بعد والا جمعہ ہم 4 تا 5 گھنٹے پہلے کعبۃ اللہ پہنچ جائیں, تبھی ہم کو کعبۃ اللہ کے نچلے حصے میں اور فرسٹ فلور میں ہم کو نماز پڑھنے کا موقع ملے گا, ورنہ ہم کو سیکنڈ فلور پر, اور اگر زیادہ تاخیر ہو گئی تو پھر اوپر چھت پر ہم کو جا کر نماز پڑھنا پڑے گا, جس کی وجہ سے وہاں پر دھوپ ہوگی اور ہمیں تکلیف بھی ہوگی. تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ حج سے پہلے والے جمعہ میں ہم پہلے سے پہنچ جائیں اور تاکہ اندر نماز پڑھنے کا ہمیں موقع مل سکے. حضرات, جب زیارت مدینہ کا ہمیں موقع ملے گا تو اس موقع پر مقامات مقدسہ کے اوپر وہاں پر تختیاں لگی ہوئی ہیں, ان تختیوں کو ہم پڑھیں اور وہاں پر جو احکامات بتلائے گئے ہیں ان احکامات کو ہم پوری طرح بجا لانے کی کوشش کریں. گرامی قدر, ہمارے نوجوان جو حج کے لیے جا رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالی جنہیں حج جوانی میں حج کرنے کی سعادت عطا فرما رہے ہیں, تو وہ کئی طریقے سے ثواب حاصل کر سکتے ہیں. انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے حج کے ساتھ ساتھ دوسرے جو ضعیف حاجی صاحبین ہیں ان کی خدمت کریں, ان کی رہنمائی کریں. بالخصوص مینا کے میدان میں یہ دیکھا گیا کہ بڑی عمر کے حاجی صاحبین خیموں میں راستہ بھول جاتے ہیں تو بیچارے 2-2, 3-3, 4-4 گھنٹوں تک اپنے خیموں کو ڈھونڈتے ہوئے پھرتے ہیں اور بیچارے بھوک کی وجہ سے پریشان بھی ہوتے ہیں. تو ایسے موقع پر نوجوان گھوم پھر سکتے ہیں, معلومات حاصل کر سکتے ہیں, تو ان کی رہنمائی کر کے حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ معمر حاجی صاحبین کو رہنمائی کریں, ان کو پہنچانے کا انتظام کریں, تو ان کو بہتر سے بہتر اور زیادہ سے زیادہ ثواب ملے گا. حضرات, مکہ مکرمہ میں چونکہ نماز کے اوقات میں خواتین کو الگ کر دیا جاتا ہے, تو ایسے موقع پر خواتین کے لیے الگ حصہ بنا ہوا ہے جہاں پر وہ نماز پڑھیں گی. اس کے علاوہ اگر ہم گروپ کی شکل میں ہیں تو مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کے صحن کے حصے میں بہت بڑی گھڑی لگی ہوئی ہے. اس گھڑی کو ہم علامت اور نشانی بنا لیں کہ ہم وہاں پر ملاقات کریں گے, تو انشاءاللہ کوئی حاجی صاحب مس نہیں ہوں گے اور وہاں پر ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں گے. وہ گھڑی ہمارے لیے بڑی رہنمائی کا اور بڑی سہولت کا ذریعہ بن سکتا ہے. مکہ مکرمہ میں ہر جگہ پر اور مدینہ منورہ میں, عرفات میں, مزدلفہ میں ہر جگہ پر میپ لگے ہوئے ہیں. ان میپس کے ذریعے بھی ہمیں رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے. ابھی سے اگر ہم میپ دیکھنے کی عادت ڈالیں تو بہت بڑی رہنمائی ہمیں وہاں مل سکتی ہے.